اللہ 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 اللہ۔ مدد کرنا، بندہ مدد کرنے کے لیے کیا ہونا؟ وجود ہونا، پہلے رہنا نام ہے، یہ وجود اس کا نہیں۔ مدد کرنے کے لیے زندہ ہونا نہیں، یہ حیات اس کی نہیں۔ مدد کرنے کے لیے علم ہونا نا، علم اس کا نہیں، بندے کا ہے کیا سب نہیں۔ مدد کرنے کے لیے قدرت ہونا، قدرت اس کی نہیں۔ مدد کرنے کے لیے ارادہ ہونا، ارادہ اس کا نہیں۔ مدد کرنے کے لیے سماعت بصارت ہونا، یہ اس کا نہیں۔ مدد کرنے کے لیے کلام ہونا، اور اس کا نہیں۔ مدد کرنے کے لیے صلاحیت ہونا، یہ اس کی نہیں۔ یہ سب کس کی ہے؟ اللہ ہی نے اس کو دیے ہیں۔ تو پھر حقیقت میں دین کی مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ اللہ کیا بولا؟ ایمان والو تم مدد کرو۔ تو معلوم ہوا ان کی مدد نہیں، حقیقت میں اللہ کی مدد ہے، بولتے نا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں ان کی مدد نہیں، اللہ کی مدد۔ خواجہ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد۔ غوث کی مدد نہیں، اللہ کی مدد۔ ایسا کیوں؟ غوث خود موجود نہیں ہو سکتے اگر اللہ موجود نہ کرے تو۔ غوث میں صفات اللہ کی طرف سے، غوث میں قدرت اللہ کی طرف سے، غوث کا ارادہ اللہ کی طرف سے، غوث کی صلاحیت اللہ کی طرف سے، غوث کا ارادہ، غوث کی قدرت، غوث کی سماعت، غوث کی بصارت، غوث کا علم، غوث کا عمل، غوث کی حوثیت، غوث کی ولایت، خواجہ کی خواجگی، خواجہ کی رحمت، خواجہ کی حکومت، خواجہ کی سلطنت، سب کچھ میرے اللہ کا صدقہ ہے۔ کوئی سے جبان سے خواجہ کی مدد، اللہ کی مدد، خواجہ سے مدد لینے والا حقیقت میں اللہ سے مدد لیتا ہے، اور خواجہ کی مدد کا انکار جو کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی مدد سے انکار کرتا ہے۔ باتیں سنتے ہیں، آج ہوا کیا ہے؟ مسلمان اتنی دور گئے ہیں علم سے۔ سننے میں آیا، آج مجھ سے میرے بھائی بول رہے تھے کہ ان سے ایک مولوی صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس میرے بھائی نے انہیں ایک حدیث سنائی، مولوی صاحب کو حدیث سنائی۔ کیا حدیث؟ کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہیں، تو یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا ایسی حدیث ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، تو ہمارے ساتھی نے کہا کہ یہ حدیث بزار میں ہے، تو انہوں نے کہا کہ بزار نامی کتاب مجھے معلوم ہی نہیں۔ دیکھیے عالموں کا یہ حال ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر بزار رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے محدث، آپ کی مسند بزار مشہور ہے۔ اور یہ حدیث سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اولیاء اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گئے کہ یا رسول خدا یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، وہ لوگ ہیں اولیاء جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ ان کو دیکھنے سے خدا سے بندہ غافل نہیں ہوتا، ان کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا۔ تو ان کو دیکھنے سے منع کرنے والا فی الحقیقت خدا کی یاد سے منع کرتا ہے۔ ان کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے، جو ان کے دیدار کی طرف بلاتا ہے وہ بندے کو خدا کی یاد کی طرف بلاتا ہے۔ یہ حدیث مسند بزار میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ امام نور الدین حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس کے رجال کو موثق کہا ہے، اور امام ابن کثیر نے اس حدیث کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی آیت کے تحت تفسیر میں بسند بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے، دیکھو قوم کہاں جائے گی۔ بہت افسوس ہوا مجھے، یہ کسی کی تذلیل کے لیے، کسی کی تحقیر کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہماری قوم کو روشنی میں آنا ہے، اجالے میں آنا ہے۔ ہم ہمارے لٹریچر سے، ہم ہمارے علم سے اگر اندھے ہو گئے تو پھر کون ہم کو سکھائے گا؟ کیا یہودی اگر ہم کو حدیثیں بتائیں گے، عیسائی ہم کو حدیثیں بتائیں گے، مولوی لوگ اگر حدیثیں ہم کو نہ سنائیں تو پھر کون سنائے گا؟
اسما بنت یزید سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے، شہر بن حوشب کی طریق سے، شہر بن حوشب حسن الحدیث ہے، فقط شعبہ بن الحجاج نے قتل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا انبئکم بخیارکم، صحابہ سے حضور نے پوچھا کہ لوگوں کیا میں تمہارے نیکوں کے بارے میں خبر نہ دوں، تمہارے نیک کو نے خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ہمارے نیک کو نے خبر دیجیے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ تو سیاستہ کی کتاب ہے، اسما بنت یزید سے مروی ہے، تمہارے نیکوں کی خبر دوں، تمہارے نیک کو لوگ کون ہیں؟ تو صحابہ نے کہا بلا بتائیے سرکار کون ہیں؟ تو الذین خیارکم الذین اذا ذکر اللہ، تمہارے نیک لوگوں وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ سننے سے نہیں کہا، ملنے سے نہیں کہا، خدمت کرنے سے نہیں کہا، ان کی صحبت میں رہنے سے نہیں کہا، ان کے وعظ کو سننے سے نہیں کہا، ان کی تربیت میں رہنے سے اللہ یاد آتا نہیں کہا، ان کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، فقط دیکھنے سے، یا اولیاء اللہ کی دیدار کی کرامت ہے، اولیاء اللہ کے چہرے کی کرامت ہے کہ ان کو دیکھنے والا دیکھتا ہے، غافل دیکھتا ہے، غافل رہتا نہیں، ذاکر بن جاتا ہے، اسے خدا یاد آتا ہے۔ دیکھتا ہے غیر خدا کو یاد آتا ہے خدا، دیکھتا ہے بندہ خدا کو یاد آتا ہے خدا، دیکھتا ہے عبد خدا کو یاد آتا ہے خدا، دیکھتا ہے پیدا ہونے والے کو یاد آتا ہے خدا۔ یہ آسمان کو بھی اس اللہ ہی نے پیدا کیا۔ لوگ بولیں گے نا اس واسطے اللہ یاد آتا ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اب حضور نے بھی فرمایا کہ ہر مخلوق کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آسمان کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا، زمین کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا، چاند کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا، سورج کو دیکھنے والا اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اگر یاد کرتا بولیں گے تو ہر سائنسدان کلمہ پڑھ لیتا، جو ہم سے زیادہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ولی کو دیکھنے سے خدا یاد آیا، خدا یاد آ جاتا ہے۔ خدا سے بندہ جو غفلت میں رہتا ہے غفلت سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال بولے رہا تھا کہ ہمیں علوم قرآنیہ اور علوم حدیثیہ سے واقفیت رکھنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے ہماری اولاد کہاں سے جائے گی؟ سوچو، ہمارے بچوں کو کون سکھائے گا؟ اگر ہم کو معلوم نہیں، ہمارے زمانے کے علماء کو معلوم نہیں، تو ہمارے بعد، ہمارے ان علماء کے جانے کے بعد قوم کو کون سکھائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا فریضہ ہے، ہمارے دین کو جاننا ہمارا فریضہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟